بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا فلاڈیلفیا کوریڈور کے علاقے میں 80% سرنگیں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہم نے فلاڈیلفیا کوریڈور کے علاقے میں 80% سے زائد سرنگیں تباہ کر دی ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اس نے حماس تحریک کے رفح بریگیڈ کو مکمل طور پر شکست دیتے ہوئے اس کے 200 ارکان کو ہلاک کر دیا ہے۔ صہیونی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے فلاڈیلفیا کوریڈور کے علاقے میں 80% سرنگیں تباہ کر دی ہیں، جن میں وہ 9 سرنگیں بھی شامل ہیں جو سرحد عبور کر کے مصر میں داخل ہو رہی تھی۔ بقیہ سرنگوں کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ وہ فلاڈیلفیا کے علاقے سے افواج کے انخلاء کے حوالے سے سیاسی سطح کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جمعرات کے اوائل میں حماس کے جواب میں بدھ کو ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اس نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے گزشتہ مئی کے آخر میں امریکی صدر جو بائیڈن کی پیش کردہ تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ ایک بیان میں ان کے دفتر نے فلسطینی تحریک پر اپنے موقف کی سچائی کو چھپانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 16 اگست کو امریکہ کی طرف سے کی گئی حتمی ثالثی کی پیشکش کو قبول کر لیا تھا، لیکن حماس نے اسے مسترد کر دیا اور ہمارے 6 اغوا کاروں کو بھی سرد مہری میں قتل کر دیا۔ حماس نے بدھ کی شام اعلان کیا تھا کہ خلیل الحیہ کی سربراہی میں اس کے مذاکراتی وفد نے غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت کے لیے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور مصری انٹیلیجنس چیف عباس کامل سے قطری دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کی تھی، اور وفد نے جو بائیڈن کی تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ حماس نے اسرائیل کی طرف سے اس پر پیش کیے گئے کسی بھی نئے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا چینی اداروں پر پاکستانی میزائل پروگرام کی مدد کا الزام، پابندیاں عائد۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے چینی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور متعدد کمپنیوں پر پاکستان کے جوہری میزائل پروگرام کو مواد فراہم کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے پابندیاں عائد کر دیں۔ خبرسا ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر نے اپنے ایک بیان میں الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف آٹومیشن فارمیشن بلڈنگ انڈسٹری نے پاکستان کے ساتھ شاہین 3 اور ابابیل سسٹم اور ممکنہ طور پر بڑے نظام کے لیے راکٹ موٹر ٹیسٹنگ کے لیے کام کیا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مذکورہ کمپنیوں اور شہریوں پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے پابندیوں کے باوجود میزائل ٹیکنالوجی آلات منتقل کر لیا ہے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ آج کی پابندیوں سے یہ آشکار ہوتا ہے کہ امریکہ ایٹمی پھیلاؤ اور جہاں کہیں بھی ہونے والے مواد کی منتقلی سے متعلق سرگرمیوں کے خلاف اقدامات جاری رکھے گا۔ امریکہ نے اکتوبر 2023 میں بھی 3 چینی کمپنیوں پر پاکستان کے پروگرام کو مواد بیچنے کے الزام پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مغربی کنارے میں بے روزگاری 3 گنا بڑھ گئی۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تجارت اور ترقی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی معیشت جنگ سے پہلے کے حجم کے چھٹے حصے سے کم رہ گئی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں بے روزگاری تقریباً 3 گنا بڑھ گئی۔ جنگ کے بعد سے مغربی کنارے میں 3 لاکھ سے زیادہ ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں۔ بے روزگاری 12.9 سے بڑھ کر 32% ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی مغربی کنارے میں بہت دباؤ میں ہے اور اتھارٹی کی کام کی صلاحیت خطرے میں ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل بین الاقوامی امداد اور ٹیکس روک رہا ہے۔ یو این کانفرنس برائے تجارت نے بین الاقوامی برادری سے مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری مداخلت کرے، اور رپورٹ میں عالمی برادری سے دیرپا امن اور ترقی کے لیے بھی فوری مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بیلسٹک میزائل روس کو دینے کا الزام، ایران نے یورپی ملکوں کے سفیروں کو طلب کر لیا۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں مداخلت اور بیلسٹک میزائلوں میں ماسکو کی مدد کرنے کے الزام کے بعد ایرانی وزارت خارجہ نے جمعرات کو برطانیہ، فرانس، ہالینڈ اور جرمنی کے سفیروں کو طلب کر لیا۔ مغربی یورپی امور کے ڈائریکٹر جنرل نے بعض مغربی جماعتوں کے حالیہ بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے موقف اور اقدامات پر
اسرار کو ایرانی عوام کے خلاف مغربی دشمنانہ پالیسیوں کا تسلسل سمجھا جاتا ہے اور ایران کی طرف سے اس کے مناسب جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈی جی نے یوکرینی تنازع کے حوالے سے اپنے ملک کے واضح اور اعلانیہ موقف کی بھی تجدید کی اور اس بات پر زور دیا کہ روس کو بیلسٹک میزائلوں کی فروخت کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس کو جنگ بندی پر راضی کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا ہوگا، نیتن یاہو نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر دباؤ بڑھایا جائے۔ نیتن یاہو کا یہ بیان جمعرات کے روز اس وقت سامنے آیا جب حماس نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ اسے جنگ بندی کے لیے کوئی نئی تجویز قبول نہیں۔ حماس کا یہ بیان امریکی CIA چیف ولیم برنز کے ہفتے کے روز والے بیان کے سلسلے میں سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ ایک نئی تفصیلی جنگ بندی تجویز اگلے چند دنوں میں پیش کرے گا، مگر حماس ہر بار نئی سے نئی تجاویز کی بنیاد پر مذاکرات اور جنگ بندی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بدھ کے روز حماس کی قطری اور مصری ثالثی ٹیموں سے ملاقات میں حماس ٹیم نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کی ہی پہلی تجاویز پر جنگ بندی کے لیے تیار ہے مگر نئی تجویز کے لیے تیار نہیں۔ یہی بات حماس کے بیان میں کہی گئی ہے۔ نیتن یاہو نے اس بیان میں پچھلے اتفاق کا کوئی ذکر کیے بغیر حماس کے بارے میں یہ الزام پیش کیا ہے کہ حماس حقائق کو چھپا رہا ہے اور یرغمالیوں کی رہائی کی مسلسل مخالفت کر رہا ہے بلکہ اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوران اسرائیل نے نئی تجاویز کو قبول کر لیا تھا مگر حماس نے نہ صرف یہ نئی تجاویز مسترد کر دیں بلکہ ہمارے 6 یرغمالیوں کو بھی بے رحمی سے ہلاک کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا شام کے اندر گھس کر متعدد ایرانی گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے بتایا ہے کہ اسرائیلی اسپیشل فورسز نے 2 روز قبل شام میں ایک فضائی حملہ کیا۔ اس دوران اسرائیلی فوج کے کمانڈوز ہیلی کاپٹر کی مدد سے ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک کمپاؤنڈ کے پاس اتری اور انہوں نے آپریشن کے دوران حساس معلومات پر مشتمل فائلیں اور دستاویزات اپنے قبضے میں لے لی۔ اس کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب کے اس ریسرچ سینٹر کو تباہ کر دیا گیا اور وہاں سے کم 3 یا 4 ایرانیوں کو زندہ پکڑنے کے بعد اسرائیل منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیل کے عبرانی ٹی وی چینل کے مطابق حمقہ کے نواحی علاقے المسیاف میں ایران کے ہائی ٹیک فوجی موجود تھے۔ ان کی گرفتاری اور وہاں سے ملنے والی معلومات انتہائی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت غزہ میں انسداد پولیو مہم کی کامیابی کے لیے پرامید۔ عالمی ادارہ صحت نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ غزہ میں پولیو کے خلاف جاری مہم اپنے اہداف کو پورا کر سکے گی اور 10 سال تک کی عمر کے 90% سے زیادہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا سکیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کی وجہ سے ملبہ بنے گھروں کے بعد بے گھر فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں موجود ہیں۔ 25 سال بعد غزہ کے 10 ماہ کے فلسطینی بچوں میں پولیو کا کیس سامنے آیا تھا جس کے بعد پولیو مہم کا آغاز کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے ترجمان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا، ہمیں یقین ہے کہ ہم پولیو مہم کے ہدف تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا رہے پولیو مہم کے دوران 6,40,000 فلسطینی بچوں کو پولیو ویکسینیشن کا ہدف طے کیا گیا تھا۔ بدھ کے روز تقریباً 5,52,451 بچوں کو پولیو ویکسینیشن دی جا چکی تھی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیملا ہیرس کے ساتھ ایک اور مباحثے سے انکار کر دیا۔ امریکہ کے سابق صدر اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کے ساتھ ایک اور مباحثے سے انکار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ کیملا ہیرس کے ساتھ ایک اور مباحثے میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا ان کا ایک مباحثہ جو بائیڈن اور دوسرا کیملا ہیرس کے ساتھ ہوا، تیسرا مباحثہ نہیں ہوگا۔ یاد رہے 2 روز قبل ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک جماعت کے صدارتی امیدوار اور موجودہ نائب صدر کیملا ہیرس کے درمیان پہلا مباحثہ ہوا تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے ABC نیوز کے زیر اہتمام مباحثہ ریاست پینسلوانیا میں ہوا۔ دونوں امیدواروں کے درمیان یہ مباحثہ 90 منٹ تک جاری رہا۔ مباحثے میں معیشت، امیگریشن، روس یوکرین جنگ، اسرائیل کے غزہ پر حملوں سمیت
اہم داخلی اور خارجی امور پر دونوں جماعتوں کے امیدواروں نے اپنا موقف پیش کیا۔ مباحثے کے دوران دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ بیشتر مبصرین کا کہنا تھا کہ مباحثے میں کیملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ پر بازی لے گئی تھی، تاہم کچھ کا خیال اس کے برعکس تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔